السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی کفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب العزیز والفرقان المجید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عزیزان محترم، بزرگان دین، جیسا کہ آپ سبھی حضرات کو معلوم ہے کہ آج 31 ڈے ہے، یعنی کہ 2021 کا آج سب سے لاسٹ دن ہے، اور کل جو ہے 2022 آنے والا ہے۔ آپ سبھی حضرات کو معلوم ہے کہ جو نیو ایئر ہوتے ہیں، نیو ایئر ہوتا ہے، نیا سال ہوتا ہے، نئے سال میں لوگ کافی فتنہ فسادات رونما کرتے ہیں اور قسم قسم کے جو ہے برائیوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور ایک عجیب حرکات کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا کہ انسان جو پیدا کیا گیا ہے وہ اس وجہ سے پیدا کیا گیا ہے کہ وہ لوگوں کو اچھائیوں کی طرف نکالے اور برائیوں سے روکے، اور دوسری طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا وہ یہ فرمایا کہ اگر انسان غیروں کا طریقہ اختیار کرتا ہے اور دوسروں کا راستہ، دوسروں کا شیوا اور سیمبل کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے، اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو کل قیامت کے دن اس کا حشر اور اس کا پرینام ریزلٹ جو نکلے گا اسی بندوں کے ساتھ ہوگا جس کا طریقہ کار کو اس بندے نے اختیار کیا۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ دریا کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے جو 7 تمام لوگ بچ گئے، اور لیکن فرعون کے جو 7 تھے لوگ، تمام لوگ دریا کے اندر فرعون کے ساتھ غرق ہو گئے، سوائے ایک شخص کے وہ غرق نہیں ہوا، وہ ڈوبا نہیں بلکہ وہ تیر رہا تھا۔ جب اس کو نکالنے کی کوشش کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو نکالا، کہا یہ بندہ تو فرعون کے ساتھ میں تھا، تو پھر بچ کیسے گیا؟ اس کو ہاتھ دیا، موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ دیا اور ہاتھ دے کر کے اس کو دریا کے پار کیا اور پوچھا کہ تم بچ کیسے گئے، تمہاری وجہ کیا تھی اور تمہارا نتیجہ، تمہارا پرینام اور تمہارا ریزلٹ اور تمہاری نیکی کیا تھی کہ تم بچ گئے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول، میری کوئی نیکی نہیں تھی، میں آپ کے بارے میں برا بھی نہیں سوچتا تھا تو میں اچھا بھی کرنے کی کوشش نہیں کرتا تھا، ہاں ایک طریقہ میں اختیار کرتا تھا کہ آپ کی شکل کو اپنا کر میں بھیک مانگتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شکل کو اپنا کر کے بھیک مانگتا تھا، تو لہٰذا اللہ رب العزت نے شکل کو اپنانے کی وجہ سے کافر تھا بندہ، لیکن شکل کو اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کا حشر فرعون کے ساتھ نہیں کیا، اس کو پار کر دیا، اس کے نیا کو پار کر دیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو غیروں کے طریقہ اختیار کرے گا، جو جس کا شیوا اختیار کرے گا، اپنائے گا، اللہ رب العزت گرچہ وہ بندہ کتنا بھی نیک ہو، لیکن حلیے کے اعتبار سے، طرز کے اعتبار سے، رہائش کے اعتبار سے، لائف سٹائل کے اعتبار سے اگر وہ غیروں کے طریقہ کار پر ہے تو اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اس کا بھی حشر اسی کے ساتھ کرے گا۔ جس شخص نے غیروں کا طریقہ اختیار کیا، اللہ کل حشر میں اسی بندے کے ساتھ اس کا نتیجہ نکالے گا۔ تو میرے دوستو، آج جب کہ 31 ڈے ہے اور رات ہونے والا ہے، تو ہر کوئی بندہ، ہر بندہ یہ چاہے گا کہ نیو ایئر کا ہم استقبال کریں دل و جان سے۔ اس رات کو نہ جانے کتنی فسادات ہوں گے، اس رات کو نہ جانے کتنے لڑکیوں کو نچایا جائے گا، اور اس رات کو نہ جانے کتنے شراب نوشی کی جائے گی، اور اس رات کو نہ جانے کتنے شراب کے بوتل توڑے جائیں گے، اور اس رات کو نہ جانے کتنے ماں کے دل توڑے جائیں گے، اس رات کو نہ جانے کتنی نوجوان لڑکیوں کی عزت پر حملہ کیا جائے گا، اس رات کو نہ جانے کتنی نوجوانوں کی عزت کو تار تار کر کے اس کو نیلام اور بدنام کیا جائے گا، اس کے ویڈیو کو وائرل کیا جائے گا، لوگ اس پر کمنٹس اور ویوز بڑھائیں گے اور اس کے سبسکرائبر بڑھیں گے۔ لیکن لوگوں نے یہ کبھی نہیں سوچا کیا اگر
اس لڑکی کے جگہ پر میری بہن ہوتی، اگر اس عورت کی جگہ پر میری ماں ہوتی تو میرا حشر کیا ہوگا؟ میں کیا اپنی ماں کو لے جانا اس کے اندر پارک میں پسند کرتا؟ میں کیا بار کے اندر، شراب نوش بار کے اندر لے جانا اپنی ماں کو پسند کرتا؟ میں اپنی بہن کو پسند کرتا۔ اور کل کے ڈے میں اگر اس کا ویڈیو وائرل کیا جائے، لوگ اس کو دیکھے، تو کیا لوگ پسند کرتے اور میرا دل گوارا کرتا میری بہنوں اور میری ماں کے ویڈیو کو وائرل کیا جائے، سبسکرائبر بڑھے، ویوز بڑھے اور کمنٹس اس پر کیا جائے؟ بالکل گوارا نہیں کرتے لوگ، بالکل گوارا نہیں کرتے۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ اے لوگوں سنو، اگر تو نے اسلامی سال اگر تجھے سال منانا ہے تو مومن ہے، یہ آپ کا شیوا نہیں، یہ ہندوؤں کا، نن مسلموں کا، یہ غیروں کا، یہ کفاروں کا، یہ یہودیوں نصارہ کا شیوا ہے، جو اس طریقے کے طریقت کو اختیار کرے، جو اس طریقے کے راستوں کو اپنائے۔ اگر آپ کو اختیار کرنا تھا، آپ کا جو ڈے اور آپ کا جو منتھ چالو ہوتا ہے، آپ کا جو نیو ایئر چالو ہوتے ہیں، وہ کس سے سٹارٹ اور کس سے بگننگ ہوتے ہیں؟ آپ کے جو سال کی شروعات ہے اور آپ کے جو مہینے کی شروعات ہے، محرم کے مہینے سے آپ کے سال یعنی اسلامک سال کی شروعات ہوتی ہے۔ پوپ گریگری ایک شخص نام ہے، آپ سبھی حضرات کو پتہ ہونا چاہیے کہ اسلامی جو سال شروع ہوتا ہے وہ کس مہینے سے ہوتا ہے؟ وہ محرم الحرام کے مہینے سے ہوتا ہے، اور ختم اینڈ جو لاسٹ منتھ ہوتا ہے وہ کون سا منتھ ہوتا ہے، کون سا مہینہ ہوتا ہے؟ وہ ذی الحجہ کا مہینہ ہوتا ہے، وہ ذی الحجہ کا مہینہ ہوتا ہے۔ محرم الحرام جو ایک قربانی سے یہ دن، یہ ڈے شروع ہوتا، حضرت حسین نبی کے نواسے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے بارے میں ایک چھوٹے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو پکڑ کر کے وہ جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے حالت میں حضرت حسن اور حضرت حسین آپ کے پشت پر چڑھ جاتے تھے تو ان کی نماز فاسد نہیں ہوتی، ان کی نماز خراب نہیں ہوتی، آپ کی نماز خراب نہیں ہوتی تھی۔ اور آپ جب سلام پھیرتے تھے، سلام پھیر کر کے کہتے کہ بہت اچھا تو نے کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے اور اس کو بوسہ دیا کرتے تھے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑا بنے، یہ محرم کا وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اس کو بالکل اس کے چیتھڑے، اس کے سینے کو چاک کیا گیا، تلوار سے اس کی گردن اڑائی گئی، اور گردن اڑا کر کے تلوار کے نوک پر ان کے ناک کے اندر سوراخوں میں تلوار کو اٹھایا گیا، ان کی گردن کو بلند کیا گیا، گھوڑے کے ٹاپ سے، گھوڑے کے روند سے حضرت حسن اور حضرت حسین کے مونڈ کو، سر کو، مائنڈ کو اور ہیڈ کو کچیلا گیا، اور کچل کر کے لوگوں کو پیشاب پیخانہ کیا گیا، اس کے اندر سے، دماغ کے اندر سے دودھ کو نکال کر کے اور پورے ہڈیوں کو نکال کر کے اس کے اندر شراب نوشی کی گئی۔ یہ قربانی کے مہینے سے آپ کے مہینے چالو ہوتے ہیں، محرم کے جو مہینے چالو ہوتے ہیں وہ قربانی کے مہینے سے ہے۔ اگر آپ کے اندر دم تو آپ اسلامی سال منائیے، محرم منائیے۔ کیا محرم منانے کا مطلب ناچ گانا نہیں، ناچ گانا نہیں، لڑکیوں کو نچانا نہیں، باڑے میں جانا نہیں، شراب نوشی کرنا یہ نہیں۔ اگر آپ کے اندر طاقت، آپ کے اندر قوت، آپ کے اندر ڈسکریمنیشن اور آپ کے اندر جذبہ، ولولہ، آپ کے اندر شوق ہے تو آپ روزہ رکھیے، حضرت حسن کے نام پر روزہ رکھیے، حضرت حسین کے نام پر روزہ رکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر روزہ رکھیے۔ اگر آپ کے اندر جذبہ، ایمانی حلاوت، ایمانی چاشنی، ایمانی سویٹ پن آپ کے اندر اگر موجود ہے تو محرم کے روزے رکھیے، روزے رکھ کر کے آپ اپنے سال کا جو ہے استقبال کیجئے اور اپنے سال کی خوشی منائیے۔ اور سال جب ختم ہوتا ذی الحجہ، وہ بھی قربانی سے۔ وہ کیا قربانی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کے جاتے، قربانی کرتے، قربانی کرنے کے لیے اس بیاباں میں جاتے، ایک باپ ایک بیٹے کو قربان کرنے کے لیے لے کے جاتے، قربانی پر شروع، قربانی پر ختم۔ اگر آپ کو رکھنا ہے تو رکھیے، بقرعید کے مہینے کے روزے رکھیے۔ اگر آپ کو افسوس ہو رہا ہے اس روزے کو رکھ کر کے اور مزید نوافل نماز پڑھ کر کے حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، قرآن پڑھ کر کے حضرت ابراہیم اسماعیل کے خاتمے میں دعا کیجیے۔
لیکن آپ جو یہ سوچ رہے ہیں، ہمارے ینگسٹر، ہمارے جو نوجوان اور ینگ طبقے ہیں، وہ یہ سمجھتے کہ ہمارے مہینے کے، ہمارے سال کی جو شروعات، بگننگ اسٹارٹ ہوتا ہے وہ جنوری کے منتھ سے ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، یہ پوپ گریگری نے سب سے پہلے جو یہ کیلنڈر جو بنایا پوپ گریگری نے، کبھی تو جب اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگوں نے بنایا تو کبھی 755 دن ہوتا تھا، 375 دن ہوتا تھا، اسی طریقے سے 400 دن ہوتا تھا، لیکن پوپ گریگری، کیلنڈر پوپ گریگری یہ لاسٹ ایسا ہے کہ جنہوں نے یہ جو درست کیا، یہ درست کر کے جنوری کے منتھ سے چالو کیا۔ اس کے ذہن میں کبھی بھی ایسا نہیں رہا کہ میں بھی جو ہے خوشی مناؤں، میں بھی ناچوں، میں بھی گاؤں۔ جس نے اس کو ایجاد کیا اس نے تو کبھی نہیں ناچا، اس نے تو کبھی شراب نہیں پی، اس نے تو کبھی کسی لڑکیوں کو نہیں نچایا، وہ بھی پیروی کر کے، جس کی پیروی کر کے وہ جنوری کے منتھ کو منایا گیا ہے، وہ اسلامک کیلنڈر کی ہی پیروی کر کے پوپ گریگری نے جو اس کیلنڈر کو بنایا، اسلامک پیروی کر کے تھوڑے سے ڈیفرنس کر کے اس کو بنایا۔ لیکن آپ کا ماننا کہ یہ اسلامی مہینہ اور یہ جو ہے یہ مہینہ سے سال کا شروعات ہوتا ہے، یہ بالکل آپ کا کہنا سراسر جرم، آپ مجرم ہو، آپ فسادی ہو، آپ بگاڑی ہو، کیا آپ اپنی نسل کو برباد اور اپنی نسل کو خراب کرنا چاہتے؟ میرے دوستو، اللہ رب العزت نے کہا کہ اے لوگوں سنو، آپ کے سال، کیا آپ کو جوانی میں نے اسی وجہ سے دی؟ آپ اپنی جوانی کو، طاقت و قوت کو ایک لڑکی کے پیچھے گزارو، ایک شراب کے پیچھے گزارو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یاد کیجئے، جب تمام صحابہ شراب کے رسیا تھے، شراب کے عادی تھے، اللہ رب العزت کا فرمان نازل ہوا کہ آج سے شراب بالکل حرام، تو لوگوں نے، صحابہ کرام نے بڑھیا کے بڑھیا، گھرا کے گھرا اور ڈبے کے ڈبے پھاڑ دیے کہ آج سے بالکل شراب حرام۔ ایسا لگتا تھا کہ بالکل سیلاب آ چکا ہے، ایک امڑتا ہوا طوفان آ چکا ہے، بالکل شراب کے نالے بہا دیے، شراب کو حرام قرار دے دیے، جبکہ وہ شراب کے بغیر ایک لقمہ بھی اس کے حلقوم کے اندر، اس کے پیٹ کے اندر نہیں اترتا۔ انہوں نے تو شراب کو حرام قرار دے دیا۔ لیکن یہ ہم کون سی نسل کے ہیں، ہم کون سی امت کے ہیں؟ کیا نبی اکرم نے طواف کے گلیوں میں اسی وجہ سے، طائف کے گلیوں میں اسی وجہ سے اپنے خون کو بہائے تھے، اسی وجہ سے اپنے بلڈ کو بہائے تھے، اپنے سر کو زخم کے چوٹ کو برداشت کر کے تمام طائف کے گلیوں کے اندر خون کے ندی بہا گئے تھے؟ کیا اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے حشر میں امتی امتی کہنا ہے؟ کیا اسی وجہ سے اللہ کے رسول نے یہ بلڈ بہایا؟ آپ کے دل میں ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہوتا؟ آپ تو یہ کہیں گے ہم لوگوں کا جو زمانہ تھا وہ گزر گیا، ہم تو کرتے نہیں، مولوی صاحب خواہ تقریر کر رہے ہیں۔ آپ کا زمانہ گزر گیا، میں مانا کہ آپ کا زمانہ گزر گیا، لیکن آپ کی نسل، آپ کے جو بیٹے اور آپ کے جو بچے ہیں اس کے زمانے چل رہے ہیں، نہ جانے وہ آج کی رات کو کتنے زیادہ فتنے فسادات کریں گے۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں، ایک گورا ایک گوری، ایک گورا تھا ایک گوری تھی، دونوں وائٹ کپل یعنی امریکن، ایک گورا ایک گوری کو ایک بلیک بچہ پیدا ہوا، تو گوری نے سمجھا، ماں نے سمجھا کہ یہ میرا ہی بچہ ہے، اس نے خوشی کا اظہار کیا، لیکن گورا نے کہا کہ there is something wrong, it is not impossible because I'm a گورا، I'm a white man اور my wife is a white man، یعنی کہ یہ بالکل غلط ہے، میں گورا ہوں، میری بیوی بھی گوری ہے، تو یہ بچہ کالا کہاں سے ہوا؟ ماں کو یقین ہے کہ میں نے گڑبڑ تو کیا نہیں، لہٰذا یہ بچہ میرا ہی ہوگا، میرا ہی ہے بچہ۔ تو اس کے شوہر نے انکار کیا کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے، there is something wrong، یہ غلط ہے، یہ لگ رہا کہ میری بیوی نے کسی کے ساتھ غلط کام کیا ہے۔ لہٰذا ڈاکٹرز کے پاس گئے، ڈی این اے چیک کروائے، ڈی این اے چیک کروانے کے پاس رزلٹ پرینام تو نکل ہی جاتا، ڈی این اے میں ڈاکٹر نے کہا 2 گورے کا 1 کالا ہے، یعنی کہ آپ دونوں ہی کا یہ بچہ ہے۔ لیکن پھر بھی شوہر نے کہا، ہسبینڈ نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں تو گورا، میری وائف بھی گوری، تو یہ کالا آیا تو آیا کہاں سے؟ وہ آخر میں وہ گیا سائیکولوجی کے پاس لے کر کے گیا، کہا سائیکولوجی صاحب یہ بتائے ہیں، سائیکولوجی بھی بہت تلاش کیا لیکن ملا نہیں، آخر کار ایک سائیکولوجی ملا، کہا میں آپ کا جو ہے میٹر کا سلیکشن کر دوں گا، حل کر نکال دوں گا۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا میری بیوی کو یہ کالا بچہ کیسے پیدا ہو گیا، انڈین بچہ کیسے پیدا ہو گیا؟ کہا بیوی سے کچھ سوالات کیے اور سوالات کرنے کے بعد اس سے کہا کہ بتائیے کالا بچہ کیسے آیا؟ کہا سر یہ میرا بچہ ڈاکٹر صاحب، میں نے کبھی غلط کام نہیں کیا، یہ بچہ میرا ہے۔ کہا اچھا
آپ سے میں کچھ پرشن کرتا ہوں، کچھ پرشن سوال کوشش کرتا ہوں، اس کے آنسر، اس کے اتر آپ کو دینا ایک دم کمپلسری ہوگا۔ کہا ٹھیک ہے میں دوں گی۔ کہا آپ یہ بتائیے کہ آپ کیا کرتے تھے جب when you are pregnant، آپ کیا کرتی تھی؟ تو جب آپ پریگننٹ تھی تو آپ کیا کرتی تھی؟ انہوں نے کہا when I was pregnant، جب میں حاملہ تھی تو میں کیا کرتی تھی؟ میں گھر کے اندر رہتی تھی۔ کہا اور کہیں جاتی تھی؟ کہا ہاں جاتے تھے۔ کہا کہاں؟ کہا ایک گارڈن تھا میرے گھر کے آگے، اس گارڈن کے اندر میں جایا کرتی تھی۔ کہا گارڈن کے اندر میں جا کر کے کیا کرتی تھی؟ کہا گارڈن کے اندر میں ایک مورتی رکھی ہوئی تھی، جو مورتی کالی شکل کی تھی، میں اس مورتی کو دیکھا کرتی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ حل نکل گیا، ریزن نکل گیا، سلیوشن نکل گیا۔ کہا کیا؟ کہا مورتی کو دیکھا کرتی تھی، اسی وجہ سے جو ہے اس کو کالا بچہ پیدا ہوا۔ کالے مورتی حاملہ کے حالت میں، پریگننسی کے حالت میں، اس عورت نے مسلسل پریگننسی کے حالت میں ایک بلیک مورتی کو دیکھا تو بلیک بچہ پیدا ہوا۔ پتہ یہ چلا، علماء کرام لکھتے ہیں اگر عورت پریگننسی سے ہو، اگر اس کو اچھے نیک لوگوں کی تصویریں دکھائی جائے اور اس کو قرآن کی تلاوت پر آمادہ کیا جائے، اس کا بچہ بھی صحیح ہوگا، اس کے بچے بھی حافظ قرآن بنیں گے، اس کے بچے بھی علماء سے محبت کرنے والے بنیں گے۔ پتہ یہ چلا کہ ایفیکٹ بہت بڑی چیز ہے، اثر بہت بڑی چیز ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ تھا، میں نے کیوں یہ مثال پیش کیا؟ آپ تو کہیں گے ہماری زندگی تو بالکل پار ہو چکی، اب ہمارے بچے جانے، ہمارے بچوں کا کام جانے۔ یقیناً میرے دوستو آپ اس بات کو مانیے، اب ٹرسٹ کیجیے، بلیو کیجیے مجھ پر کہ آپ کی جوانی بھی ایسے رنگین گزری ہوگی۔ آپ نے بھی 31 ڈے کو، آپ نے بھی 31 نائٹ کو اور نیو سال کا استقبال آپ نے کیا ہوگا، تو آپ کے بچے بھی ضرور ایسے ہوں گے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طریقے سے کہ اللہ رب العزت نے کہا قرآن کے اندر کیا؟ والتین، قسم ہے شہر ابراہیم کی، والزیتون، قسم ہے شہر عیسیٰ کی، وطور سینین، قسم ہے شہر موسیٰ کی، وطور سینین، وہذا البلد الامین، قسم ہے محمد عربی کے شہر کی، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ اے لوگوں سنو، اے منش سنو، ہم نے تجھے طاقت و قوت اور ہم نے تجھے خوبصورت بنایا، اس وجہ سے نہیں کہ تم اپنے انرجی کو جا کر کے بار کے اندر 31 نائٹ منانے کے چکر میں، نیو سال منانے کے چکر میں تم بھی لڑکیوں کو نچاؤ، تم بھی عورتوں کی جسم فروشی کرو، تم بھی جا کر کے اپنے انرجی کو وہاں پہ جا کر کے ختم کرو۔ میرے دوستو، یہ ایک ایسی بیماری ہے، مسلمان ایک طرف سے مسلمان چاہتے کہ اللہ ہمارے اوپر سے پریشانیوں کو ختم کر دے، اور دوسری طرف ان کی راتیں ایسے رنگین ہوتی ہیں اور ان کے جو نئے سال والے دن ہوتے ہیں اتنے رنگین ہوتے ہیں کہ میں بتا نہیں سکتا۔ ایک طرف تو بچنے کی ایک بیماری اس کو لائق ہے، وہ چاہتا بھی کہ بیماری سے میں شفا یاب ہو جاؤں، اور دوسری طرف دوائی بھی نہیں کھاتے، دوسری طرف تو دوائی بھی نہیں کھاتے اور پہلی طرف اس بیماری سے شفا بھی چاہتے۔ اللہ بالکل ایسے لوگوں کو شفا دینے والے نہیں، اللہ بالکل ایسے لوگوں کو بچانے والے نہیں۔ آپ کا جو منتھ، آپ کا جو سال ایئر چالو ہوتا ہے وہ جنوری سے نہیں چالو ہوتا کہ آپ اپنے جا کر کے پہلے 31ویں رات کو جا کر کے آپ اپنی راتوں کو نگین بنائے، آپ اپنے بچوں کو بھیجے۔ خاص طور سے گائیڈ کرنا چاہیے، وہ ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ ہے اس رات کو چاہیے کہ باپ اگر جو ڈیوٹی سروس والے ہیں اس دن تو پہلے ہی گھر پر آ جائے، اپنے جاب کو چھوڑ کر کے چھٹی لے کر کے آ کر کے اس دن کو، اس رات کو اپنے بیٹے کی نگرانی کرے کہ تم کہیں باہر تو نہیں جاتے، تم کسی پب کے اندر تو نہیں جاتے، تم کسی شراب بار کے اندر تو نہیں جاتے، تم کہیں غلط رانگ صحبت پہ تو نہیں پڑ گئے۔ اس دن کو چاہیے، باپ کو چاہیے اگر سروس مین ہے تو وہ اپنے نوجوان لڑکوں کی حفاظت کرے، اس دن کو چھٹی لے کر کے اپنے گھر پر بیٹھے۔ کیوں میرے دوستو؟ اگر آپ ایسا نہیں کرتے، یقیناً میرے دوستو آپ کے بچے تو بگڑیں گے، لیکن آپ کے پوتے، اگر آپ چاہتے آپ کی آنے والی نسل بھی درست رہے تو یقیناً آپ کو چھٹی لے کر کے اپنے بیٹے کی حفاظت کرنی پڑے گی۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں، آپ کو معلوم ہے کہ مغل سے لے کر کے یعنی کہ مغل بادشاہ سے لے کر کے اب تک یعنی بہادر شاہ ظفر تک، شروع بادشاہ سے لے کر کے لاسٹ تک مغل کی کافی حکومت رہی،
मुगल की काफ़ी हुकूमत रही, लेकिन उस वक्त से लेकर के बहुत सारे बादशाह ऐसे निकले, बहुत सारे बादशाह ऐसे निकले कि जिनकी रातें रंगीन हुआ करती थी, जिन्हें शरीयत से कोई भी मतलब नहीं, जिनके पास 500 बेनिकाह लड़कियां हुआ करती थी, सीढ़ी चढ़ने के लिए भी वो लड़कियों का सहारा लिया करता था। अल्लाह ने दिखा दिया, अल्लाह ने कहा कि मैं रस्सी को ढील देता हूँ। जब आप बुराई की तरफ अपने चेहरे को फेरते हैं ना, तो अल्लाह कहता है कि मैं आपको ढील दे रहा हूं। जब ढील देते देते आप पानी सर से ऊंचा हो जाएगा, तो उसी पानी के अंदर डुबो करके आपको मार दूंगा। और आप चाहेंगे घड़ियाली आंसू बहाना, मस्जिद में आकर के घड़ियाली आंसू बहाने की कोशिश करेंगे, तो वो भी काबिल कबूल नहीं होगी, वो भी काबिल कबूल नहीं होगी। कैसे कि मुगल बादशाह में शुरू से लेकर के आखिर तक, बहादुर शाह जफर तक, बहुत से बादशाह ऐसे गुजरे, बहुत ही ज्यादा शरीर और बहुत ही ज्यादा शरीयत इस्लाम को चाक चाक करने वाले थे। अल्लाह ने दिखाया, क्या दिखाया, उसके असर लास्ट पे कैसे लास्ट पीढ़ी पे नाजिल हुई, वो देखिए। बहादुर शाह जफर को कैद किया गया, कैद करने के बाद जब उनकी मौत हुई तो उनको एक गज भी जमीन नहीं मिली। और उससे पहले जब जेल के अंदर डाला गया, डाल करके उन्होंने कहा कि देखिए, हम लोगों का बादशाह का सेवा ये है कि हम लोग सुबह सुबह नाश्ता कर लेते हैं, लिहाजा जेल कैदी उससे कहा गया, पुलिस से कहा गया कि हमारे लिए कुछ नाश्ता ला करके दीजिए। तो कहा ठीक है, मैं तुझे नाश्ता ला करके देता हूँ। क्या नाश्ता ला करके दिया? उसके दो बेटे की गर्दन को काट करके बहादुर शाह जफर को जबरदस्त अंदाज में तकलीफ दी गई जेल के अंदर। और जेल के अंदर तकलीफ देने के बावजूद उसके दोनों बेटे की गर्दन को काट करके ला करके वो तश्त के अंदर पेश किया गया, उसकी चादर उड़ाया गया, शाहाना अंदाज में, बादशाहाना अंदाज में उसके सामने पेश करता बहादुर शाह जफर के सामने कि लीजिए खाइए। जब चादर उठाते हैं, उठा करके देखते हैं कि मेरे बेटे का सर इसके अंदर रखा हुआ। कहा ये क्या हुआ जालिमो, तुमने तो मुझे मारा था, लेकिन मेरे बेटे के गर्दन को उड़ा दिया, मेरी एक नस्ल को भी बाकी नहीं रखा। कहा ये किया है। उस वक्त उन्होंने हाथ उठा करके कहा कि ये मेरे पुरखों का देन है, ये मेरे पुरखों का देन है। यानी पहले के लोगों ने इतनी ज्यादा जुल्म किया, इतनी ज्यादा ज्यादती की कि आखिरकार अगर किसी मुर्दे को, अगर किसी शख्स को मौत की हालत में देखना होता था मुगल बादशाह के अंदर, तो क्या करता, किसी लड़की से अगर मुगल बादशाह में से किसी ने प्यार कर लिया और उस लड़की ने जो अपना रिक्वेस्ट कर लिया कि मुझे किसी इंसान को मरते हुए देखना है, तो वो बादशाह जाते थे, बंदूक लेकर के उसको मार देते थे, गोली छड़ छड़ करके पूरी गोलियां उतार देते थे। अपनी महबूबा से कहते थे कि देखो मौत की शक्ल यही होती है। इंसान चोटियों की मानिंद बन गई थी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उतारा बहादुर शाह जफर के ख़ानदान में, और बहादुर शाह जफर ने खुद कहा ये हमारे पुरखों का नतीजा है, हमारे पुरखों ने जो जुल्म किए लोगों पर, हमारे पुरखों ने जो बुराइयां की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे फैमिली में, हमारे दस्तरखान पे वो उठा दिया। अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी महफूज रहें और आपके बच्चे भी महफूज रहें, ये रात, आज की जो रात है, यकीनन मेरे दोस्तों बड़े फितने फसादात की रात है और बड़े संगीन रात है और बड़े डेंजरस नाइट है। इस नाइट में आपको खुद से अपने बेटे की, अपनी जो यंगस्टर हैं, जो यंग तबके हैं, उसका खास ख्याल रखना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो अगर आपके बेटे ने किसी की इज्जत लूटी, ये बात याद रखिएगा कि नेक्स्ट डे को आपकी नस्ल में, आपकी फैमिली में, आपके ख़ानदान में कोई लड़का ऐसा भी, दीगर लड़के आपके ख़ानदान में किसी लड़की की इज्जत पर हमला ज़रूर करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी भी बेटी बहन बचे, हम सभी की बचे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सभी को इस रात से बचाने की तौफीक अता फरमाए, शराब नोशी से हम सभी को बचाने की तौफीक अता फरमाए और हर बुराइयों से हम सभी को बचाने की तौफीक अता फरमाए। क्यों कि ये एयर जो है हमारे लिए है ही नहीं, ये हमारा है ही नहीं। अगर आपको रखना होता, अगर आपको मनाना होता, चाहे आप खुशी मनाते। और ये बड़ी ताज्जुब की बात है, ये लोगों के उम्र कम होती जा रही है। आपने घर तामीर किया, फॉर एग्जाम्पल ये घर आपने तामीर किया, इस घर से एक ईंट को उखाड़ लिया जाए, आपके दिल के अंदर तकलीफ नहीं होगी। आपको अल्लाह ने जो 40 साल 50 साल की उम्र अता की, आपकी एक उम्र कट गई, कम हो गई, 60 साल के अंदर से एक उम्र कम हो गई, 1 साल की उम्र कम हो गई। आपको तो अफसोस करना चाहिए, या अल्लाह अगर आपको मनाना था तो आप कहते या अल्लाह हमारी तो 1 साल उम्र कम हो गई, हमें अल्लाह अब जो उम्र अता कर रहे हैं इस उम्र में हमें खूब नेकी करने की तौफीक अता फरमाए, बुराइयों से बचने की तौफीक अता फरमाए। या फिर आप अपनी रातों को रंगीन करना चाहते शराब नोशी और पता नहीं क्या क्या करने के ज़रिए।
اللہ ہم سبھی کو ان برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔